جو اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت آدم تو ہے، لیکن حضرت آدم کے بعد جو سب سے پہلے رسول ہے ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام، یعنی یوں سمجھے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ پہلے اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی۔ اب حضرت جناب ادریس علیہ السلام کا مقام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج میں، پہلے قرآن پڑھ دوں تاکہ پتہ چلے کہاں میں تذکرہ ہے، پہلے قرآن پڑھ دیے جائے نا۔ اب یہاں پہ 16واں سپارہ ہے، سورہ مریم ہے، اس کے اندر میرا مالک فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، محبوب یاد کیجئے ادریس کا واقعہ، انہو کان صدیقا نبیا، یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، ورفعناہ مکانا علیا، اور اللہ نے ان کو ورفعنا، رفع کا مطلب بلند کیا، اللہ نے ان کو بلند کیا، علیا بلندیوں پر لے گیا۔ اب یہاں اس کو علماء نے لکھا ان کی یہ معراج تھی۔ اب معراج کا واقعہ کس طرح ہے؟ ملک الموت جو لوگوں کی آگے لوگوں کو قبض کرتا ہے، وہ حضرت جناب ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا حضور اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ سے ایک بات کروں۔ کہا بات کرو، کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور دیکھیں تو صحیح حضرت آدم کے بالکل ساتھ ساتھ ان کا زمانہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم سے بھی پہلے، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے، حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو حضرت جناب ادریس علیہ السلام کے پاس ملک الموت جو روحوں کو قبض کرتا ہے، وہ آگے کہنے لگا حضور میرا دل کرتا ہے مجھے آپ اپنی تھوڑی سی صحبت دیں، شفقت دیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ رہو۔ اب وہ حضرت جناب ادریس علیہ السلام کے ملک الموت جو فرشتہ تھا ان کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا۔ دن کو وہ شروع ہوا، جب رات ہونے لگی تو کہنے لگا حضور یہ بکری کا ریوڑ یہاں سے گزرا ہے، یہاں سے ایک دو بکری لے لیں، جب رات ہو جائے گی تو ظاہر افطاری بھی کرنی ہے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو کہا ہم نے افطاری بھی کرنی ہے تو ظاہر سارا سامان بھی تو ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے پیغمبر کہنے لگے رات جہاں پر آئے گی اللہ رزق کا بھی وہاں پہ انتظام فرمائے گا، رات جہاں پر آئے گی وہاں پہ اللہ تعالیٰ رزق کا بھی انتظام فرمائے دے گا۔ یہ ان کا توکل تھا اپنے مالک پہ۔ جب رات ہو گئی ایسے ہی ہوا، جہاں پہ رات ہوئی اللہ نے وہاں پہ رزق کا انتظام فرما دیا۔ اب دونوں نے سے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے عبادت کو شروع کیا، دونوں کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت جناب ادریس علیہ السلام کیونکہ وہ ایک جسدی عبادت میں آئے تھے دنیا میں، تو جسد ظاہر جسم ہو، جسم میں تھکاوٹ بھی آتی ہے، جسم کو نیند بھی آتی ہے، جسم کو بھوک بھی لگتی ہے۔ تو جب انہوں نے کھانا کھایا تو کھانا کھاتے آپ نے کہا تم کیوں نہیں کھاتا؟ ملک الموت سے جو فرشتہ ہے وہ کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا، آپ کھائیں۔ حضرت جناب ادریس علیہ السلام نے کھانا کھا لیا۔ اب جب کھڑے ہو گئے عبادت کے لیے، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام بھی عبادت کر رہے ہیں۔ جب کافی ٹائم گزرا تو حضرت ادریس علیہ السلام تھکاوٹ ہو گئی تو آپ آرام کرنے لگے، لیکن ملک الموت کو وہ تھکاوٹ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ تو فرشتہ تھا، فرشتہ تھا، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اب اس طرح وہ رات گزر گئی، اگلا دن آ گیا، وہ پھر اسی طرح عبادت کرنے لگے۔ ایک کھجور کا باغ تھا، وہاں سے گزرے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں لکھا ان کی پوری زندگی دو حصوں پر مشتمل تھی۔ دو حصوں میں مشتمل اس طرح تھی، ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7۔ 3 دن وہ لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو اسلام، جس طرح کیونکہ اسلام تو حضرت آدم سے چلتا ہے تو لوگوں کو دعوت اسلام دیا کرتے تھے، لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے۔ جو 4 دن ہوتے وہ سیر و تفریح کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھنا۔ لیکن یاد رکھیں ان کی سیر و تفریح میں اور ہماری سیر و تفریح میں بڑا فرق ہے۔ ہم سارے کے سارے پکنک منائے جاتے ہیں اور بڑے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو وہ 4 دن کے لیے پھرتے تھے، سیر و تفریح کیا کرتے تھے۔ تو اب ان کا اگلا دن جو آیا ان کا گزرے باغ سے ہوا، تو پھر مالک الموت کہنے لگا کہ حضور کچھ کھانے کے لیے لے لے، رات ہوگی پھر افطاری کرنی پڑے گی۔ تو کہا تم کہ اسی کالے میں جتھے لبے گا جتھے ٹائم ہوئے گا اللہ دے ہی سبحان اللہ، جہاں پر ٹائم ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں پہ افطاری کا انتظام فرمائے دے گا۔ تو جب اتنی بات کہی تو جب رات ہوئی تو باقی اسی طرح ہو گیا، اگلا دن بھی آیا تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام سارا کچھ کر دیا۔ اب 3 دن ان کے ساتھ رہے۔ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا تم نے مجھ سے کہا کہ میں 3 دن تمہارے ساتھ رہوں گا، تو 3 دن میرے کو رہے ہیں، سارا کچھ میری گلا بھی پورا کرنا ہی۔ تو کہنے لگا مالک الموت کہتے جی بتائیں، کہا تم تو روح قبض کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ایسا کرو میری روح بھی قبض کرو، 1 منٹ 2 منٹ پھر واپس پا دیں۔ سبحان اللہ، نفس ذائقۃ الموت والا کہا اگر تم روح قبض کرتے ہو
جی حضور کا خطاب، کہا تم میری بھی روح کو قبض کرو، واپس ڈال دینا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے روح کو قبض کیا تو حضرت جناب ادریس علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، انہوں نے پھر واپس اس کے اندر ڈال دیا۔ تو حضرت جناب ادریس علیہ السلام اپنے چہرے پہ اس طرح ہاتھ ملتے ہوئے سیدھے ہوئے، تو حضرت جناب ملک الموت کہنے لگے حضور کیسا لگا آپ کو؟ تو کہنے لگے توجہ رکھیے گا، وہ کہنے لگے جس طرح کی باتیں میں نے سنی تھی نا کہ بندے کے اوپر موت کے جیسی سکرات ہیں، میں نے اس سے زیادہ تکلیف کو محسوس کیا۔ اللہ ایسی جب بندے کے اوپر نکلتی ہے، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ پھر واپس ان کی دعا آ گئی، اب وہ کہنے لگے چلو ایک گل پوری ہوگی، اب مجھے ایسا کرو تم آسمانوں کی سیر کرواؤ۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، چلے میرے ساتھ، لے کر چلے گئے۔ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا آسمان دکھا دیا، کہا اب مجھے ایسا کرو تم دوزخ کی سیر کرواؤ۔ اب جب دوزخ کی طرف گئے تو کہا ایسا کرو دوزخ والے سے کوئی دروازہ کھولے، کیا حضور دوزخ کا دروازہ نہ کھلواؤ، دوزخ کی تپش اور اس کی اتنی زیادہ گرمی ہے کہ برداشت نہیں ہو سکتی۔ کہا نہیں تم مجھ سے کہو۔ تو کہتے ہیں جس طرح سوئی کا نکا ہے اس طرح اس نے دروازے کو کھولا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو پسینہ آ گیا، سوئی کا نکا، حالانکہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو جو عام بندہ اس کے اوپر کیسا معاملہ ہوگا؟ اب اس پر انہوں نے واپس بند کر دیا، اپنی مسیح نے صاف کیا، کہا حضور کو دسو کتنے جانا، کیا نگرا ٹھکانا جنت ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کہاں جانا ہے؟ کہا میں نے جنت میں جانا ہے۔ کہا چلیے کوئی مسئلہ نہیں، جنت میں لے کے چلے گئے۔ جنت کے دروازے پہ جا کے دستک دی، اندر سے دروگا کہنے لگا اور رضوان میں جنت خازن کہنے لگا کون ہے؟ اب وہ آواز ہے میں ملک الموت آیا، وہ کہنے لگا تواڈے نال کون ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جناب ادریس علیہ السلام نے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جناب ادریس علیہ السلام میرے ساتھ آئے ہیں، جنت کے مشاہدہ کرنے آئے ہیں۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ دروازہ کھول دیا جائے، فرمایا میرا سونا نبی جنت کو دیکھنا چاہتا ہے، دروازے کھول دو۔ جیسے دروازے کو کھول دیا گیا جناب ادریس علیہ السلام نے جا کے جنت کی خوشبو کو سونگا، سبحان اللہ، جنت کی خوشبو کو سونگا، جنت کی نہروں کو دیکھا، جنت کے پنوں کو دیکھا، جنت کے محلوں کو دیکھا، جنت کی حوروں کو دیکھا، سارے نظام کو دیکھ لیا۔ اب وہ فرشتہ کہنے لگا اللہ کے حکم سے جناب واپسی کا ٹائم ہو گیا ہے، واپسی کا ٹائم ہو گیا، جہاں سے لے کر آئے ہو واپس جانا پڑے گا، امت پہ جا کے تبلیغ کرنی پڑے گی، وہاں پہ سارے کے سارے معاملات کرنے پڑیں گے۔ وہ کہنے لگا میں جنت جو کوئی نہیں جانا، جڑے بندے نے میرے نال مناظرہ کرنا ہے میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے، جس بندے نے میرے ساتھ مناظرہ کرنا سامنے آ کر بیٹھے، میں جنت سے نہیں نکلوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے، اللہ نے فرمایا مالک مجھ سے چل کچھ سے کلام کر جو کرنا چاہتے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ کہا مجھے یہ بتاؤ اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، توجہ رکھنا۔ کہا اس پہ آن کی آن موت آئی، آن کی آن موت آئی، آ گئی۔ دوسری اللہ نے قرآن میں فرمایا ہر بندے کو دوزخ کے اوپر سے گزارا جائے گا، ہر بندے کو گزارا جائے گا، نیک ہو بد ہو۔ تو کہا میں گزرا، جی گزرے۔ کہا بھی تیسرا فرمان یہ بھی ہے جو ایک دفعہ جنت میں جائے گا کبھی نکلے گا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ توجہ نہ کرنے سبحان اللہ کہہ دو یار۔ اللہ کے بندو یہ باتیں آپ کو کون بتائے گا سمجھانے والی؟ اس طرح کی چیزیں بھی سننی چاہیے۔ جو ایک دفعہ جنت میں جائے گا واپس نہیں آئے گا، تو یہ بھی تو اللہ کا فرمان ہے۔ انہوں نے پھر یہ قرآن پاک کی ساری آیات کو انہوں نے پڑھا تو مالک الموت اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ تیرا پیغمبر کہنا تیرا صحیح ہے، قانون بھی تیرے ہیں، کرنا کی ہے، باتیں تیری ہیں، کلام تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے، یا اللہ کر کے رہے ہیں۔ اچھا جب یہ باتیں کر رہے تھے نا حضرت ادریس علیہ السلام باتیں کر کے نا، وہ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے باتیں کر کے ایک جنت کا درخت تھا، درخت کا تنا تھا، تنے کے پیچھے چھپ گئے۔ میں نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ انہوں نے کہا پھر ان کو یہیں پہ رہنے دیجیے، جنت کے سینے جنت کے اندر ان کو رہنے دیجیے، ان کو لے کر نہ جائیے۔ اب یہاں پہ یہ تھی میرا جناب ادریس کی، اب ساتھ آگے میرا مصطفیٰ کی۔ میرا مالک فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
میں نہیں جانا. آپ کہتے ہیں جو میں نے قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ میرے نبی کو لے گیا نا, جب سب کچھ دکھا دیا, جنت کو بھی دکھایا, دوزخ کو بھی دکھایا, ہر چیز کو دکھایا, جنت میں بھی چلے گئے. آپ میرے نبی سے پوچھا ہاں جی واپس جانا ہے؟ سبحان اللہ. ساتھ جوڑو نا تو پھر بات تو نہیں نا بنے گی, کیونکہ ظاہر عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں حضرت جناب ادریس علیہ السلام کا کمال تو یہ تھا کہ جب جنت میں چلے گئے, حالانکہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں, تو جب یہ جنت میں گئے تو کہنے لگے میں جنت نظارے میں کون, میں نہیں جانا. اگرچہ پیچھے ان کی امت تھی, اگرچہ صرف 3 دن ہفتے کے اندر بیان کیا کرتے تھے, لوگوں پہ تبلیغ کیا کرتے تھے, لیکن میں بتانے لگا آج یہ امت اس سرکار کے نام کو